حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، ایک مرتبہ انہوں نے طائف کی طرف جانا تھا، کسی سے خچر مانگنا چاہا۔ خچر والے نے کہا اگر میرے ساتھ چلو گے تو میری ایک فرمائش بھی پوری کرنی ہوگی، اگر میرے ساتھ سفر کرو گے جہاں میں کہوں گا وہاں آپ کو رکنا پڑے گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات پہ عمل کروں گا، آپ کی بات مانتا چلا جاؤں گا۔ حضرت زید بن حارثہ چلتے ہیں، وہ بدبخت حضرت زید بن حارثہ کو ایسی جگہ پہ لے گیا جہاں ہزاروں لاشیں پڑی تھی۔ کیا پڑی تھی؟ ہزاروں لاشیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ لاشوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگا اے زید بن حارثہ، تیرے ساتھ بھی میں یہی حال کرنے والا ہوں جو ان کے ساتھ میں نے حال کیا ہوا ہے، جنہیں اب تمہیں میں قتل کرنے لگا ہوں، تمہیں شہید کرنے لگا ہوں۔ تیری کوئی خواہش ہے تو بتا مجھے، زندگی کی آخری خواہش بتا۔ حضرت زید بن حارثہ فرمانے لگے اور تو کوئی خواہش نہیں، ایک خواہش یہ ہے کہ موت تو آ گئی پر اللہ کے سامنے مجھے سجدہ تو کرنے دے، اللہ کے سامنے مجھے سجدہ ریز ہونے دے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سجدے کے اندر گر گئے۔ وہ بدبخت کہنے لگا زید بن حارثہ، اگر تو جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے بھی سجدہ کرتے رہے، تمہیں تمہاری نماز آج مجھ سے روک نہیں سکتی قتل کرنے کو، لیکن تمہاری نماز ہرگز مجھے نہیں روک سکے گی، بس تیرا وقت آ چکا۔ تو حضرت زید بن حارثہ سجدے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ خاموش بیٹھو جی، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کیا کہنے لگے؟ سجدے کے اندر گئے اور اللہ تعالیٰ کو پکارا یا ارحم الراحمین، اے سبھی سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سبھی سے زیادہ غفور، آج زید بن حارثہ پر رحم کیجئے۔ حضرت زید بن حارثہ ادھر سجدے کے اندر پڑے ہیں، وہ آدمی برچہ لیے ہوئے کھڑا ہے کہ زید بن حارثہ جب اپنی نماز ختم کرے گا تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں جب میں نے سجدے کے اندر یہی بات کہی تو غیب سے آواز آئی۔ کیا آئی؟ غیب سے آواز آئی ارے بدبخت قتل مت کرنا۔ کیا کرنا؟ قتل۔ اب جس کے ہاتھ میں برچہ ہے وہ ظالم ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، چاروں طرف دیکھ کر ذہن کے اندر سوچتا ہے کہ آدمی تو کوئی نظر نہیں آتا۔ حضرت زید بن حارثہ پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات، اپنے بندے پر رحم کر دیجئے، عاشق رسول پر رحم کر دیجئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب پھر میں نے دوسری مرتبہ اپنے رب کو پکارا، پھر غیب سے آواز آئی ارے قتل مت کرنا۔ قتل، دو مرتبہ آواز آئی۔ پھر وہ بدبخت ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے کہ غیب سے کوئی آواز آتی ہے، شاید میرا خیال ہو۔ پھر تیسری مرتبہ جب میں نے سجدہ کیا تو وہ برچہ لے کر کھڑا ہو گیا، تو میں نے پھر اللہ کو پکارا۔ کس کو پکارا؟ اپنے پروردگار عالم کو پکار کر کہا یا ارحم الراحمین، اے سبھی پر رحم کرنے والے، اے سبھی پر سبھی کو بخشنے والے، آج اپنے بندے پر رحم کر دیجئے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں سجدے کے اندر یہ بات سن رہا تھا کہ پھر غیب سے آواز آئی ارے قتل مت کرنا۔ پس کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا، فوراً اس نے آ کر اسی کو مار ڈالا جو میرے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، جو مجھے قتل کرنے کی تیاری میں تھا۔ ایک آدمی آیا اسے مار ڈالا۔
حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں جب میں کھڑا ہوا میں نے اس سے پوچھا تو کون؟ کہنے لگے زید بن حارثہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ سجدے کے اندر اپنے رب کو پکارا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، تیری آواز سن کر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جاؤ میرے فرشتے زمین پر، جاؤ میرے فرشتے دنیا پر، میرا ایک بندہ مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے، جا کر تم اس کی مدد طلب کرو۔ جب تم نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، تیری آواز خدا تک پہنچ گئی، اللہ نے مجھے حکم فرمایا، میں 7ویں آسمان پر تھا، جب تو نے دوسری مرتبہ صدا لگائی یا ارحم الراحمین تو میں 6 آسمان پر تھا۔ اے حضرت زید بن حارثہ جب تو نے تیسری مرتبہ اپنے رب کو پکارا تو میں آ کر تیرے دشمن کے پاس اس کا میں نے سر قلم کر دیا۔ یہ ہیں اللہ والے۔ کیوں اتنی بات تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کیوں تھی؟ کیوں کی؟ اس وجہ سے کہ وہ عاشق رسول تھے۔ وہ کیا تھے؟ عاشق رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اتنی لاج رکھی کہ یہاں سے پکارتے ہیں اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیتے ہیں۔